صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع وراثت اور وصیت کے متعلق ہے. وراثت ایک الگ موضوع ہے، وصیت الگ موضوع ہے. ان دونوں کے بارے میں چند اہم باتیں اور کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے. وراثت ہو یا وصیت، دونوں اہم موضوع ہیں. علم وراثت یا علم المیراث اس لیے ضروری علم ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن علم الفرائض یا علم المیراث یا وراثت کا علم، اس کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے. حدیث شریف میں علم المیراث کو آدھا علم فرمایا گیا، یعنی سارے علوم ایک ایک حصہ ہیں اور علم الفرائض یا علم المیراث یا وراثت کا علم ایک حصہ ہے. اسی علم سے یعنی وراثت کے علم ہی سے وارثوں میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے. دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دے مگر اپنے وارثوں پر ظلم کر کے مرے، کسی کو محروم کر کے مرے، کسی کا حصہ روک کر مرے، تو اس نے دنیا میں جو بھی ریاضت و عبادت کی سب بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ وارثوں کا حصہ روکنا یا ان کو محروم کر دینا یہ ظلم ہے. اب ایک شخص ساری زندگی ریاضت و عبادت کرتا رہا لیکن مرتے وقت وراثت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم المیراث نہ جاننے کی وجہ سے اگر کسی وارث پر ظلم کر کے مرا تو گویا ساری اس کی عبادت و ریاضت اس لیے بیکار ہیں کہ اس نے ایک وارث کے اوپر ظلم کیا ہے اور ساری زندگی اچھی گزارنے کے باوجود آخر میں علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کر کے دنیا سے رخصت ہوا. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے عرض کیا کہ اپنا فلاں باغ میرے بچے کو ہبہ کر دو، یعنی تحفہ دے دو، اور اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنا لو. چنانچہ میرے والد مجھے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے اور عرض کیا کہ میں فلاں باغ اپنے اس بیٹے نعمان کو دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر گواہ رہیں
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے اور بھی فرزند ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیا ان سب کو اتنا ہی مال دیا ہے؟ عرض کیا نہیں، نعمان کو ہی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ جب تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہاری خدمت کرے تو تم بھی ساری اولاد میں انصاف سے کام لو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ قیامت کے قریب علم الفرائض یعنی وراثت کا علم ایسا اٹھ جائے گا کہ دو مسلمان میراث کا مسئلہ لیے پھریں گے، کوئی حل کرنے والا نہ ملے گا۔ قرآن کریم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام اجمالی طور پر بیان کیے، لیکن میراث ایک ایسا علم ہے کہ جس میں قرآن پاک میں جس کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اس سے بھی علم المیراث کی اہمیت کا پتہ چلا کہ یہ ایسا علم ہے کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ جتنے بھی احکام ہیں، عبادات ہیں، ان کو اجمالاً بیان کیا گیا، لیکن علم المیراث کے تفصیل کے ساتھ مسائل اور احکام قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر مسلمان وراثت کے اہم مسائل کو پسے پش ڈال کر جو ان کی مرضی میں آتا ہے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کہیں بھائی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، تو کہیں والدہ اپنے بیٹوں کی محبت میں بیٹیوں کو محروم کر دیتی ہے۔ تو ایسے اشخاص کو، ایسے بھائیوں کو اور ایسی ماؤں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر والدہ کے پاس کچھ نہ ہو تو یہی بیٹے ہوں گے کہ منہ موڑ کر چلے جائیں گے، اور یہی بیٹیاں ہوں گی جو والدین کی خدمت کریں گی، والدین کو اپنے پاس رکھیں گی۔ تو لہذا ایک وارث کو محروم کر کے، چاہے آپ بیٹے کو دے دیں، بیٹی کو محروم کر دیں، یا بیٹی کو دے دیں، بیٹے کو محروم کر دیں، تو کسی کو محروم کر کے کسی کو دے دینا، آپ نے جس کو دے دیا وہ آپ کے لیے ہرگز بھی نافع نہیں بن سکے گا، نفع مند نہیں بن سکے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ظلماً دیا ہے، اور آپ نے جب ظلم کیا ہے تو آپ کیسی توقع رکھتے ہیں کہ کل وہ آپ کا خدمتگار بنے گا؟ بلکہ وہی جس کو آپ نے آج محروم کر کے کسی کو نواز دیا، کل وہی جب منہ موڑے گا تو ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کے پاس رہے گا۔ اس لیے وراثت کے معاملے میں اپنی من مانی کرنے کی بجائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے، اسی میں دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اب ہم وراثت کے متعلق کچھ ضروری احکام پڑھیں گے کہ کس طرح تقسیم کرنی چاہیے۔ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کون کون سی چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کیا کیا ضروری مسائل ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے، یاد رکھیے کہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، وراثت کا تعلق مرنے کے بعد ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت میں جو بھی مال و اسباب ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا مکان ہے، چاہے وہ اس کا بینک بیلنس ہے، چاہے اس کے جوتے ہیں، چاہے اس کے کپڑے ہیں، چاہے اس کا کاروبار ہے، چاہے اس کا غلہ گندم ہے، دکان ہے، الغرض سوئی سے لے کر ایک حقیر چیز جس کی کوئی قدر و قیمت ہے، سوئی سے لے کر بینک بیلنس تک، مکان تک، دکان تک، جو بھی چیز مرنے والے نے چھوڑی اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ترکے کی تقسیم ہو رہی ہے، تو ترکہ کیا ہوتا ہے؟ تو ترکہ مرنے والے نے جو کچھ بھی چھوڑا، چاہے اس کے کپڑے ہیں، امامہ ہے، ٹوپی ہے، جوتا ہے، مسلح ہے، جو اس کی ذاتی ملکیت میں جو بھی چیز ہے، ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ ساری کی ساری چیزیں ترکے میں شامل ہیں۔
ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور جو تقسیم کی جاتی ہے وہ مال و اسباب کی جاتی ہے. دکان ہے تو اس کو تقسیم کر دیا، گھر ہے تو اس کو تقسیم کر دیا، زمین ہے تو اس کو تقسیم کر دیا، نقدی ہے تو اس کو تقسیم کر دیا. اور بعض وہ چیزیں کہ جو ترکے میں شامل ہوتی ہیں جیسے برتن ہے، فرنیچر ہے، جوتے ہیں، کپڑے ہیں مرحوم کے، یہ بھی ترکے میں شامل ہیں. تو لہذا جس طرح ایک اعلیٰ سے اعلیٰ چیز تقسیم کی جائے گی، اسی طرح ادنا سے ادنا چیز بھی ترکے میں شامل ہوگی. تو یہ جان لیجئے کہ ترکے میں ادنا سے ادنا چیز جو اس کی ملکیت میں تھی، اس سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو بھی اس کی ملکیت میں تھی، یہ مرنے والے کا ترکہ کہلاتا ہے، متروکہ سامان کہلاتا ہے، اور اسی سامان میں وراثت جاری ہوتی ہے. لیکن جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ورثاء اس کے مال کو فوراً خود تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ مرنے والے کے مال میں 4 حق ہوتے ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی. جو ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ چوتھا حق ہے. اس چوتھے حق سے پہلے 3 حق اور ہیں جو میت کے مال سے متعلق ہیں. سب سے پہلے ان حقوق کو پورا کیا جائے گا. ان حقوق کو پورا کرنے کے بعد اگر کچھ بچے گا تو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. تو اب ہم یہ سنیں گے کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو جو کچھ وہ چھوڑ جاتا ہے وہ ترکہ کہلاتا ہے. اس ترکے میں اس مال میں 4 حق ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین ہے، یعنی اس کو کفن و دفن وغیرہ کا انتظام کرنا. میت نے جو مال چھوڑا، اولاً میت کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے گی. تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہوں گے وہ میت کے مال سے کیے جائیں گے. سب سے پہلا حق یہ ہے میت کے مال میں سے کہ اس کا مال تھا، اب مرنے کے بعد اس کو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا کر قبر کے اندر دفن کیا جائے. تو لہذا شریعت نے مرنے والے کو کسی کا محتاج نہیں ٹھہرایا، بلکہ شریعت نے یہ کہا کہ اگر مرنے والا مر گیا تو اس کا مال موجود ہے، لہذا اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کر دی جائے تاکہ اس کی تجہیز و تکفین کسی کے لیے بار یا بوجھ نہ بنے، اور اس بوجھ کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ کنارہ کش نہ ہو جائے کہ ادھر ادھر ہٹنا نہ شروع ہو جائے کہ میں اگر اس کی تجہیز و تکفین کروں گا تو اتنا خرچہ آ جائے گا، میں کہاں سے برداشت کروں گا. تو شریعت نے میت کے مال میں سب سے پہلا جو حق رکھا ہے وہ تجہیز و تکفین کا ہے کہ اس کے کفن دفن وغیرہ کے جو انتظامات کیے جاتے ہیں سنت کے مطابق، اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ سب سے پہلے میت کے مال سے سب سے پہلے اس خرچے کو لیا جائے گا. لیکن تجہیز و تکفین میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ یہ میت کے مال سے دیں گے اور سنت کے مطابق دیں گے. جیسے کفن میں سنت مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں تو اب 3 کپڑے ہی دینا سنت ہے، اور کپڑے بھی ایسے ہوں کہ جو کپڑے عام طور پر جس طرح کے کپڑے وہ پہن کر دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتا تھا یا عید کے موقع پر جس طرح کا کپڑا پہنتا تھا، یہ اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے. تو اب اس سے زیادہ مہنگا کپڑا خریدنا یہ میت کے مال کے اوپر تعدی کرنا ہے، یعنی حد سے بڑھنا ہے. تو کفن دفن میں اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ کفن ایسا ہونا چاہیے کہ جو پہنتا تھا دنیا میں جس طرح کے کپڑے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے یا عید کے موقع کے اوپر، تو اس طرح کا کپڑا خریدا جائے گا. اگر کسی وارث نے اس سے زیادہ مہنگا کپڑا خرید لیا کفن کے لیے تو اس کا تاوان اس وارث کو دینا ہوگا، اور نہ ہی بالکل ہلکا کپڑا ہو تو درمیانے قسم کا کپڑا کفن کے لیے خریدا جائے گا، اور سنت کے مطابق 3 کپڑے خریدے جائیں گے. اور یہ کفن کا خرچہ، اور پھر ہمارے ہاں جیسے یہاں پہ میت ہو گئی تو اس کے لیے گاڑی کا انتظام کیا جاتا ہے، تو گاڑی کے انتظام کے اوپر جو خرچہ آیا، اسی طرح قبرستان میں
قبر تیار کرائی جاتی ہے، قبر کی تیاری کے اوپر جو خرچہ آیا، یہ تمام اخراجات سب سے پہلے میت کے مال میں سے ادا کیے جائیں گے۔ اگر کسی وارث نے میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین کی ہے، کسی وارث نے میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین کی ہے تو درست ہے کہ میت کے مال ہی سے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی وارث نے اپنے مال سے تجہیز و تکفین کی ہے تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین کے اوپر جتنا خرچہ آیا ہے اتنا لینا جائز ہے۔ اور اگر یہ اپنی طرف سے کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے والدین کو یا اپنے عزیز و اقارب کو یہ اپنی جیب سے کفن دفن دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو بھی میت کے مال سے دیا جائے گا، اور اگر کوئی وارث کسی نے دیا ہے اور وہ لینا چاہتا ہے تو بھی میت کے مال سے دیا جائے گا۔ اور اگر یہ وارث کرے گا تو میت کے مال سے دیا جائے گا۔ اگر وارث نہیں کرتا بلکہ کوئی اجنبی شخص کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا یہ کفن دفن کا انتظام کرنا تبرع یعنی احسان کہلائے گا۔ اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے میت کے مال سے کفن دفن کے اخراجات دیے جائیں۔ تو اب دو صورتیں ہوئیں کہ تجہیز و تکفین کا انتظام وارث نے کیا، اپنے مال سے کیا، تو اس صورت میں وارث تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ لے سکتا ہے میت کے مال سے۔ اور اگر اجنبی نے کیا تو اجنبی کا یہ کفن دفن کا انتظام کرنا بطور احسان ہے، بطور تبرع ہے۔ اب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فلاں کے کفن دفن میں اتنے خرچ کیے ہیں لہٰذا مجھے اس کے مال میں سے دیا جائے۔ اب یہ اس کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اجنبی نے کفن دفن کا انتظام کرتے وقت ورثاء کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے والد یا والدہ یا آپ کے عزیز و اقارب فلاں شخص کے کفن دفن کا انتظام اپنی جیب سے کر رہا ہوں، بعد میں آپ سے یہ اخراجات لے لوں گا، تو اس صورت میں اجنبی بھی لے سکتا ہے۔ کفن دفن میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ یہ اخراجات صرف کفن کے لینے کے، میت کو گاڑی کے ذریعے وہاں پہنچانے کے، قبر کھدوانے کے، یہ اخراجات ہوں گے صرف۔ ہمارے ہاں میت کے اوپر بہت سارے دیگر اخراجات بھی کیے جاتے ہیں، جیسے کھانا کھلایا جاتا ہے، سوئم کیا جاتا ہے، 40واں کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو اخراجات کیے، جس نے کیے، چاہے وارث نے کیے چاہے غیر وارث نے کیے، یہ تبرع یعنی احسان ہے۔ اگر وارث نے کفن دفن کے جو ضروری اخراجات تھے اس کے علاوہ واپسی پہ، جیسے میت کے ہاں کھانا کھلاتے ہیں کہ جو بھی کفن دفن میں شرکت کرتے ہیں تو واپسی میں ایک دعوت کی جاتی ہے جو کہ ناجائز ہے، کہ میت کے گھر کا یہ کھانا کہ جو بطور دعوت کیا جاتا ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، دعوت خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے، یہ غمی کا موقع ہے۔ بلکہ یہاں تو حکم یہ ہے کہ میت جس دن ہوئی ہے پہلے دن میت کے گھر والوں کو عزیز و اقارب صرف پہلے دن کھانا پکا کر دیں اور ان کو کھلائیں، کہ اب یہ جو ہے وہ غم سے نڈھال ہیں، ان کے عزیز کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ کہاں سے کھانے کا انتظام کریں گے؟ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف پہلے دن جس کے گھر انتقال ہوا ہے تو اس کے قریب عزیز و اقارب کھانا پکا کر اس کو دیں۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے، ایک تو میت گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے سر پر ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اتنی جو برادری آئے گی دفنانے کے لیے، جنازے کے لیے، اس کو بھی کھلانا ہے، اور یہ بوجھ ہم نے اپنے سر کے اوپر خود پالا ہوا ہے۔ شریعت تو منع کرتی ہے کہ بھئی ان کو کس بات کا آپ کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ کو کھلائیں، نہ یہ کہ آپ ان کو کھلائیں۔ اور شریعت یہ فرماتی ہے کہ یہ دعوت خوشی کے موقع کے اوپر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر یہ دعوت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کھانا اگر کسی وارث نے پکوایا، اور ظاہر ہے کہ شہروں میں کھانا پکوانا اچھا خاصا خرچہ آ جاتا ہے، 40-50 ہزار سے کم کھانا نہیں پکتا ہے۔ اب جب
جو ہے وہ معاملات ہو جاتے ہیں اور ورثہ آپس میں بیٹھتے ہیں، تو اب جو خرچہ کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرا 50,000 کا کھانے کا خرچہ آ گیا، تو جس نے کھانے کا خرچہ کیا وہ اپنے پلے سے ادا کرے گا، یہ میت کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا، یہ میت کے ترکہ سے نہیں لیا جائے گا۔ بقیہ ورثہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کس سے پوچھ کر یہ خرچہ کیا تھا، آپ نے اپنی مرضی سے کیا، لہٰذا یہ آپ کے پلے پڑے گا، ہمارے حصوں میں سے یہ منہا نہیں ہوگا، یہ نہیں کٹے گا، جس نے یہ خرچہ کیا یہ اسی کے پلے ہوگا، میت کے مال سے یہ خرچہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ تجہیز و تکفین میں اس کے کفن کے اخراجات، اس کی قبر کی کھدائی اور جو بس وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، صرف یہ اخراجات ہوں گے۔ کھانا، اس دن کا کھانا، میت کے مال سے سوئم اور 40ویں کے اخراجات بھی نہیں دیے جا سکتے۔ تو پہلا جو میت کے مال میں سب سے پہلا حق ہے وہ ہے تجہیز و تکفین کا، یعنی جو شخص مر گیا تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کے اخراجات لیے جائیں گے۔ تجہیز و تکفین میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ سنت کے مطابق کفن شامل ہے اور قبر کے اخراجات شامل ہیں، بس کے اخراجات شامل ہیں، کھانے پکانے کے اخراجات یہ میت کے ترکے میں شامل نہیں ہیں، یہ تجہیز و تکفین میں شامل نہیں ہیں، یہ جو وارث کرے گا اپنی جیب سے ادا کرے گا، اور اگر میت کے مال سے کیے ہیں تو دیگر ورثاء کو اس کا تاوان دے گا۔ جیسے میت کے پیسے تھے، یہ اخراجات کرتا رہا اور بعد میں بولتا ہے کہ میں نے تو سارے پیسے جو ہے وہ سوئم میں 40ویں میں اور فلاں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، خرچ کر دیے، والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے دے دیے، تو ورثاء یہ کہیں گے کہ ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے اپنے والدین کے اوپر احسان کیا ہے، اس کا ترکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دوسرا حق ہے تجہیز و تکفین کے بعد میت کے مال میں جو دوسرا حق ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی، کہ کوئی شخص مر گیا، اس نے مال چھوڑا، اولاً اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے گی، تجہیز و تکفین کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے، اگر اس پر میت پر کسی کا قرض ہے تو پھر دوسرے نمبر پر قرض ادا کیا جائے گا، اگرچہ کہ قرض میں سارے کا سارا مال ہی کیوں نہ چلا جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تجہیز و تکفین کے اخراجات تو عام طور پر کوئی وارث کر ہی دیتا ہے، چلو وہ اس کی طرف سے احسان ہو گیا، اس کے بعد ورثاء بیٹھ کر ترکے کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب اس ترکے کے اوپر شرعی اعتبار سے حق یہ تھا کہ تجہیز و تکفین کے بعد یہ دیکھا جاتا کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، اگر اس کے اوپر کسی کا قرض تھا تو سب سے پہلے اس کے ترکے سے اس قرض کو منہا کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میت کا مال بانٹ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور میت نے جس کا قرض دینا تھا وہ پیٹتا رہے، چیختا رہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے مورث کا جو ہے وہ جائیداد کھا پی گئے اور جو قرض دار ہے وہ بیچارہ چیختا رہے۔ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس مرنے والے کے اوپر ایک حق تھا کہ اس نے کسی سے رقم لی تھی، تو لہٰذا جب یہ مر گیا تو اس کے مال سے تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے۔ اگر مرنے والے کا سارا مال قرضی میں چلا گیا تو سارے کا سارا مال قرضی میں ادا کیا جائے گا، اور اگر مال ختم ہو گیا، قرض اب بھی باقی ہے، تو اس کا مطالبہ بروز قیامت قرض دار اس شخص سے کریں گے، لیکن قرض کا مطالبہ کرنے والے اس کے ورثاء سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا قرض ادا کریں، کیونکہ قرض اس کا تھا، اس کے مال سے جتنا ادا ہوتا تھا وہ ادا کر دیا گیا۔ اب جب مال ہی باقی نہیں رہا تو اب وہ دین، وہ قرض اس کے ذمہ باقی رہا، بروز قیامت اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ ہاں، اگر ورثاء یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عزیز کو اس قرض کے بار سے، بوجھ سے نجات دے دیں تو یہ مستحب ہے، ان کے لیے اچھی بات ہے کہ وہ اپنے پلے سے ادا کر دیں، ورنہ ان کے اوپر ادا کرنا لازم بھی نہیں ہے، اور قرض خواہوں کا ان سے مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے جبکہ میت کا مال موجود نہیں ہے۔ تو لہذا دوسرا حق جو ہے وہ قرض کا ہے۔ قرض میں اس نے کسی سے ادھار لیا، کسی سے لین دین کیا، کسی سے معاملہ کیا،
اور اسی قرض میں اگر بیوی کا حق مہر ادا کرنا تھا اور حق مہر ابھی تک ادا نہیں کیا تھا تو یہ بیوی کا حق مہر بھی قرض میں شامل ہوگا. تو لہذا مرنے کے بعد تجہیز و تقسیم کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا قرض کتنا ہے. جتنا قرض ہے وہ قرض ادا کیا جائے گا. قرض ادا کرنے کے بعد اب اگر کچھ مال بچا تو پھر تیسرا حق ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ میت نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو اس صورت میں اگر مال بچ گیا تو تیسرے نمبر پر اس بچنے والے مال کی تہائی مال سے وصیت کو ادا کیا جائے گا. یعنی پہلے تجہیز و تقسیم کی، مال بچ گیا، اب یہ دیکھیں گے کہ قرض ہے یا نہیں. اگر قرض موجود ہے تو پھر اس کا مال قرض میں دیا جائے گا. قرض ادا کرنے کے بعد مال بچ گیا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی. اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی مال سے 1/3 حصے سے، ٹوٹل مال کے تہائی حصے سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. اب اگر وصیت کو پورا کرنے کے بعد مال باقی بچ گیا تو اب یہ مال ورثاء کا ہوگا. یہ مال ورثاء آپس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے حصے بیان کیے ان حصوں کے مطابق تقسیم کر لیں گے. تو لہذا ورثاء کی جو تقسیم کا سلسلہ ہے یہ چوتھے نمبر پر آتا ہے. تو جب کوئی مر جائے تو اس کے مال میں پہلے تجہیز و تقسیم کے اخراجات کیے جائیں گے. اگر سارے کا سارا مال تجہیز و تقسیم ہی میں خرچ ہو گیا تو اب نہ قرض داروں کو ملے گا، نہ وصیت پوری ہوگی اور نہ ہی ورثاء کے لیے کچھ بچا. لیکن تجہیز و تقسیم کے بعد کچھ باقی بچ گیا تو قرض ادا کیا جائے گا. اگر سارے کا سارا مال قرض میں چلا گیا تو بقیہ وصیت تھی تو ظاہر مال ہی نہیں ہے تو وصیت کس میں سے پوری کی جائے؟ ورثاء کے لیے بھی کچھ نہیں بچا. اگر قرض ادا کرنے کے بعد کچھ باقی بچ گیا تو پھر وصیت کو پورا کیا جائے گا. اگر کوئی وصیت تھی تو تہائی مال سے جو باقی بچا ہے قرض ادا کرنے کے بعد اس کی تہائی مال سے وصیت کو ادا کیا جائے گا. وصیت کو ادا کیا جائے گا تہائی مال سے. بقیہ جو 2 حصے بچے ہیں اس کو ورثاء آپس میں جو ان کے مقرر کردہ حصے ہیں اس کے مطابق تقسیم کر لیں گے. تو میت کے مال سے متعلق یہ 4 حق ہیں. ان کا یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ معاملہ مرنے کا معاملہ ہر کسی کے ساتھ درپیش ہے. تو لہٰذا جب کوئی مر جائے تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً اس کی مال جو ہے ورثاء آپس میں تقسیم کر دیں. جو قرض خواہ ہے وہ چیختا رہے پیٹتا رہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے، وصیت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بلکہ پہلے یہ حق ہیں، پہلے ان کو پورا کیا جائے گا اور پھر مال کو کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا. تو اب ورثاء کی جو تقسیم ہے اس میں شریعت مطہرہ نے اس کی بھی ایک ترتیب بیان کی ہے کہ جب مال باقی بچ گیا 2 حصے، وصیت 1 حصے سے پوری کر دی گئی، 2 حصہ باقی بچ گیا. اگر وصیت نہیں تھی تو قرض ادا کرنے کے بعد ٹوٹل مال جتنا بچا ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. تو اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ذی فرض افراد، یہ 12 فرد ہیں. ذی فرض وہ افراد ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا. جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ان ایسے ورثاء کو ذوی الفرائض کہا جاتا ہے. ذی فرض یا ذوی الفرائض یعنی وہ لوگ کہ جن کا حصہ قرآن پاک میں مقرر کر دیا گیا. یہ ٹوٹل 12 اشخاص ہیں کہ جن کا حصہ قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا. ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. ذوی الفرائض میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. تو جو میت کا مال بچا ہے ضروری اخراجات کرنے کے بعد تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ورثاء میں ذوی الفرائض کون سے ہیں. یعنی وہ کون کون سے ورثاء ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. تو یہ 12 افراد ہیں. ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. جو 4 مرد ہیں ان میں باپ، میت کا باپ
اس کا بھی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ دادا، میت کا دادا، مرنے والے کا دادا، یہ بھی ذوی الفرائض میں شامل ہے۔ اخیافی بھائی، ماں شریکہ بھائی، یعنی باپ مختلف ہیں، ماں ایک ہے، تو اس کو بولتے ہیں اخیافی بھائی یا ماں شریکہ بھائی، یہ بھی ذوی الفرائض میں شامل ہے۔ اور خاوند، یعنی مرنے والی عورت کا شوہر، یہ بھی ذوی الفرائض میں شامل ہے۔ یہ چار افراد، باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر، یہ چار افراد ایسے ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ یہ ورثہ ہوں تو ان کو یہ ملے گا، باپ کے ساتھ فلاں ہو تو باپ کو اتنا ملے گا، فلاں نہیں ہو تو اتنا ملے گا۔ مختلف کنڈیشنیں ہیں، صورتیں ہیں، لیکن ان کے حصوں کو بیان کر دیا گیا۔ یہ چار مرد، 8 عورتیں جن کا حصہ قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ 8 عورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر بیوی ہیں جن کا حصہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا گیا۔ بیٹی ہے، اس کا بھی حصہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا گیا۔ پوتی ہے، سگی بہن ہے، باپ شریکی بہن ہے، یعنی ماں مختلف ہے، باپ ایک ہے، اس کو الاتی بہن بھی کہا جاتا ہے، باپ شریکی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ ماں ہے، دادی ہے اور اخیافی بہن، ماں شریکی بہن، یہ 8 عورتیں وہ ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ 12 افراد ہیں جن کو ذوی الفرائض کہا جاتا ہے۔ تو اب تقسیم یوں ہوگی کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذوی الفرائض میں کون کون سے لوگ موجود ہیں، اور ان کا تعین کر کے ان کا کتنا کتنا حصہ بنتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص مرا، اس نے بیوی چھوڑی، ماں چھوڑی، 7 اولاد بھی چھوڑی ہے۔ اب اگر بیوی بچوں کے ساتھ چھوڑتا ہے تو 1/8 ملتا ہے، اور اگر بغیر بچوں کے چھوڑتا ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، تو 1/4 ملے گا۔ تو اس کے حصے بھی قرآن پاک میں بیان فرما دیے گئے کہ ہر ایک شخص، جیسے شوہر ہے تو بیوی مری اور شوہر کو چھوڑا، 7 اولاد چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی، اگر اولاد چھوڑی ہے تو حصہ کچھ بنے گا، اگر اولاد نہیں چھوڑی تو حصہ کچھ بنے گا۔ اسی طرح شوہر مرا ہے، بیوی چھوڑی ہے، اولاد چھوڑی ہے تو حصہ کچھ بنے گا، اولاد نہیں چھوڑی تو حصہ کچھ بنے گا۔ اسی طرح والدہ ہے، والدہ کے ساتھ اپنی اولاد موجود ہے یا نہیں ہے تو حصہ۔ یہ مختلف صورتیں ہیں، یہ تو بیان کرنے کی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو درپیش صورت ہوگی اس کا دارالافتاء سے حل پوچھ لیا جائے گا کہ یہ ورثہ ہیں، ان کا کتنا کتنا حصہ بنے گا۔ تو سب سے پہلے ذوی الفرائض ہیں، پھر اس کے بعد اسبا ہوتے ہیں۔ اسبا یہ وہ وارث ہوتے ہیں کہ جن ورثہ میں بیچ میں عورت شامل نہیں ہوتی ہے رشتے میں، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے چچا ہو گیا، دادا ہو گیا، بھائی ہو گئے، بیٹے ہو گئے، یہ اسبات میں شامل ہیں کہ جس رشتے میں بیچ میں کسی عورت کا تعلق نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے یہ اسبا ہے۔ اس میں مرد ہی شامل ہوتے ہیں، عورتیں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو والد کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، باپ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بھائی ہو گیا، دادا ہو گیا، چچا ہو گیا، یہ سارے کے سارے اسبات میں شامل ہیں۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ ترتیب جو ہے وہ آگے مزید بھی ہے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں تھیں جو بیان کر دی گئیں۔ ذوی الفرائض کو دیا جائے گا، ذوی الفرائض کو دینے کے بعد اگر کچھ باقی بچ گیا تو پھر اسبات کو دیا جائے گا۔ یہ خیر ایک علیحدہ بحث ہے، اور جس کا تعلق یہاں پہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تقسیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہر ایک تفصیل جان سکتا ہے، تو میں نے تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں بیان کر دی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ترکے سے محروم کر دیتی ہیں، ورثاء کو ورثے سے محروم کر دیتی ہیں، ان چیزوں کا بیان سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلی چیز کہ کوئی شخص وارث تو ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ترکہ سے حصہ نہیں ملے گا، وہ ہے غلام۔ جیسے باپ مرا اور اس کا بیٹا غلام ہے، جو صورت آپ فی زمانہ موجود نہیں ہے لیکن پہلے موجود تھی جب غلاموں کا دور تھا۔ اس کا بیٹا غلام ہے، تو اب غلام کو اپنے باپ اس کا آزاد ہے تو اس کے ترکہ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ غلامی یہ وراثت سے محروم کر دیتی ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ عاقل اور بالغ شخص کا جس سے اس نے میراث پانی تھی، حصہ پانا تھا، اس کو جان بوجھ کر قتل کر دینا. جیسے معاذ اللہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اب یہ قاتل بیٹا باپ کی وراثت سے محروم رہے گا. ویسے تو بیٹا حقدار ہوتا ہے باپ کی وراثت کا، لیکن اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا جان بوجھ کر، عاقل اور بالغ ہے، تو اس صورت میں یہ بیٹا باپ کی میراث سے محروم ہو جائے گا. باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا یا کسی اور شخص نے اس کو قتل کر دیا کہ جس سے اس کا حصہ بنتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس نے وارث ہونا تھا، تو اب یہ شخص اس کی ترکے سے کیا رہے گا؟ محروم رہے گا. جیسے بیٹا بھی موجود ہے تو بیٹے کو نہیں ملے گا اگر معاذ اللہ اس نے باپ کو قتل کر دیا ہے، بلکہ دیگر ورثاء کو ملے گا. تو یہ ترکہ کی محرومی کا دوسرا سبب یہ ہے. تیسرا سبب یہ ہے کہ مرنے والے اور وارث دونوں کا مذہب دین مختلف ہے. باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، مسلمان بیٹا کافر باپ کی وراثت سے کچھ نہیں پائے گا، یا بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے، تو اب اس صورت میں باپ کافر بیٹے کی میراث سے وراثت سے کچھ نہیں پائے گا. تو یہ تین صورتیں ہیں جو ترکے سے محروم کر دیتی ہیں. دو صورتیں ہمارے درمیان موجود ہیں کہ اگر کوئی عاقل بالغ شخص جس سے اس نے حصہ پانا تھا اس کو قتل کر دے تو یہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. دوسری صورت کہ اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، یا بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے، دونوں کا دین مختلف ہے، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. وراثت کے چند اہم مسائل یہ ہے کہ اگر یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی اولاد گود میں لے لیتا ہے جس کو متبنہ کہا جاتا ہے یا لے پالک بچہ کہا جاتا ہے، تو وہ اس کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے. تو لے پالک بچہ جو اس کا نسبی بیٹا نہیں ہے، یہ لے پالک بیٹا مرنے والے کی میراث سے کسی چیز کا حقدار نہیں ہوتا ہے. کسی نے بیٹا گود لیا یا بیٹی گود لی، اب یہ مر گیا، اگر اس کی اولاد ہے یا نہیں کوئی بھی نہیں ہے، تو بھی لے پالک بچہ اس مرنے والے کی وراثت کا، جائیداد کا حقدار نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بچہ گود میں لیا جاتا ہے، اس بچے کو اپنی طرف منسوب کرنا، اس کے حقیقی والد کا نام مٹا کر یا اپنا نام لکھ دینا، یا اس کا والد کا نام معلوم نہیں ہے پھر اس کو اپنی طرف منسوب کرنا، معلوم ہے اس کے باوجود اپنا نام لکھ لینا، معلوم نہیں ہے اس کے باوجود اپنا نام لکھنا، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز اور گناہ ہے. اور یہ لے پالک بیٹا جائیداد میں سے بھی حقدار نہیں ہوگا. عام طور پر جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بہنوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا ہے. بھائی اپنا حصہ برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں اور بہنوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں. اور عام طور پر بعض معاشروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بہن کا حصہ لینا بہت مایوس سمجھا جاتا ہے کہ بہن حصہ مانگ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بیٹے کا حصہ مقرر کیا ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حصہ مقرر کیا ہے. جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس طرح بیٹے حقدار ہوتے ہیں یعنی بھائی حقدار ہوتے ہیں، تو اسی طرح بہن بھی حقدار ہو جاتی ہے. بھائیوں کا بہن کو طنز مارنا کہ بہن ہو کر حصہ لے رہی ہے، تو یہ حصہ یہ بھائی نہیں دے رہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اور جان بوجھ کر بہنوں کو محروم کر دینا یہ ظلم ہے. فقہا نے یہ فرمایا کہ بہنوں کا حصہ ہی نہ ماننا، اصلاً بہنوں کے حصے کا انکار کر دینا یہ تو کفر ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹے کے لیے جو ہے وہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ہے، لیکن بیٹی کا حصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا. لہذا بیٹی کا حصے کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اصلاً انکار کر دینا کہ ہے ہی نہیں یہ کفر ہے. اور حصہ ماننے کے باوجود نہ دینا یہ ظلم ہے. اور حصہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ جبر و اکراہ کے ساتھ دینا، تان و تشنیع کرنا، طنز دینا، تانا دینا کہ تم والد کے جائیداد سے حصہ لے رہی ہو، یہ بھی ظلم ہے. لہذا بہنوں کا یا بیٹیوں کا اپنے والد کی جائیداد میں حصہ بنتا ہے.
جس طرح بیٹا مطالبہ کرتا ہے والد کے مرنے کے بعد کہ میرا حصہ ہے، تو اسی طرح بہن بھی ان کی برابر کی شریک ہے۔ بہن کو شریک نہ سمجھنا یا حصہ نہ دینا یا حصے میں کمی کرنا یہ انتہائی ظلم ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو وارث کی میراث کو دنیا میں کاٹے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا حصہ کاٹ دے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں وارث کی میراث کو سمیٹ لے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کے حصے کو سمیٹ لے گا۔ لہذا بہنوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو حصہ بہنوں کا بنتا ہے، جتنا بنتا ہے، ان کو وہ حصہ والد کی وفات کے بعد پورا دینا چاہیے، اور دے کر احسان بھی نہیں جتانا چاہیے کہ ہم نے حصہ دے دیا۔ آپ نے کون سا احسان کیا؟ یہ حصہ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے کہ ان کے والد کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ اگر بھائیوں نے دیا ہے تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے، بلکہ بھائیوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے قبضے میں والد کا مال تھا، اب انہوں نے بہن کو دے کر اپنے سر کے اوپر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارا ہے، نہ یہ کہ بہنوں کے اوپر کیا ہے، احسان کیا ہے۔ لہذا بہنیں بھی برابر کی شریک ہیں، اس اعتبار سے برابر کی شریک ہیں کہ ان کا حصہ ہے، لیکن بھائیوں کا حصہ بہنوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے، اور بہنوں کا حصہ بھائیوں کے مقابلے میں نصف ہوتا ہے۔ یعنی اگر بھائی 2 روپے لے گا تو بہن کو 1 روپیہ ملے گا، لیکن بہن کا حصہ بھی وراثت میں موجود ہوتا ہے۔ لہذا خواہ مخواہ کی ٹال مٹول یا ان کو ان کے حصے سے محروم کر دینا یہ انتہائی ظلم والی بات ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کو محروم کر دینا، یہ کفار عرب کا طریقہ تھا، جہلا کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو میدان جنگ میں ہمارے ساتھ لڑے گا وہ جو ہے وہ میت کے مال سے حصہ پانے کا حقدار ہوگا، اور عورتیں چونکہ میدان جنگ میں لڑتی نہیں ہیں، یہ اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے میدان میں نہیں آتی ہیں، تو لہٰذا ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ شریعت اسلامیہ نے، دین اسلام نے کفار کی اس رسم کو ختم کر دیا، اور قرآن پاک میں عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ یہ عقلی معیار، یہ تمہارا معیار ہے کہ جناب وہ جنگ میں لڑیں گی تو حصہ ہوگا۔ شریعت مطالعہ نے اس معیار کے اوپر وراثت کی تقسیم نہیں رکھی ہے، بلکہ وراثت کی تقسیم کا معیار شریعت کا کچھ اور ہے۔ لہذا بہنوں کا حصہ بھی ان کو پورا دے دینا چاہیے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بہنیں شرما شرمی میں کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے حصہ معاف کر دیا، ہم نہیں لیتی، ہم نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ معاف کرنے سے حصہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ وراثت یہ جبری حق ہے، یعنی ضروری حق ہے، لینا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے۔ لہذا بھائی عام طور پر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بہنوں نے معاف کر دیا، اور بہنیں بھی شرما شرمی میں کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ ان کے معاف کرنے سے وہ حصہ ختم نہیں ہوا، ان کا حصہ اب بھی جائیداد میں کیا ہے، باقی ہے، میراث میں باقی ہے۔ یہ جب بھی چاہیں اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہیں، لہذا معاف کرنے سے حصہ معاف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ اپنا حصہ نہیں لینا چاہتی اور واقعی معاف کرنا چاہتی ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ اولاً جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اب وہ اپنا حصہ، جس بہن اپنا حصہ بھائی کو دینا چاہتی ہے، یا بھائی اپنا حصہ کسی بہن کو دینا چاہتا ہے، یا بہن اپنا حصہ کسی اور کو دینا چاہتی ہے، تو اس صورت میں وراثت کا یہ حصہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، ورنہ بغیر تقسیم کیے ہوئے بھی کسی کو کوئی حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے بہنیں یہ کہہ دیں کہ میرا جو حصہ بنتا ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا، تو اس صورت میں یہ حصہ نہیں ہوا ہے، یہ اس کا نہیں ہوا ہے۔ ہاں اگر بہن دینا چاہتی ہے تو اس کا حصہ تقسیم کر کے اس کے ہاتھ دے دیا جائے، اب یہ جس کو دینا چاہتی ہے تو یہ دے دے، ورنہ اگر ایسے معاف کر دیا تو ایسے معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارے ہاں کثیر رائج ہے کہ بہنوں نے حصہ معاف کر دیا، اور سنا بھی بہنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، کبھی یہ نہیں سنا ہے کہ بھائی نے بہنوں کو حصہ معاف کر دیا۔ جو بھی آتا ہے تقسیم کرانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ بہنوں نے حصہ معاف کر دیا۔ ارے بھائی بہنیں معاف کر رہی ہیں، آپ تو بھائی ہیں، آپ تو مرد ہیں، آپ کو تو بڑا دل ہے، آپ بھی معاف کر دیں۔ تو بہنوں سے معاف کراتے ہیں، بھائی کبھی معاف نہیں کرتا، بھائی ہمیشہ ہی لیتا ہے۔ یا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بہنوں کی تو شادی ہو گئی ہے،
تو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، بہنوں کی شادی ہو گئی ہے یا بہنیں کنواری ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہر صورت ان کا حصہ ہے، وہ اولاد والی ہیں یا اولاد والی نہیں ہیں، بہر صورت ان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے کہ وہ تو اپنے گھر کی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے تو آپ بھی اپنے گھر کے ہو گئے ہیں، تو آپ بھی اپنے گھر کے ہونے کے باوجود آپ کا حصہ باقی ہے، تو اس کے گھر کے ہونے کے باوجود اس کا حصہ کہاں چلا گیا؟ یہ حصہ گھر میں ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ حصہ تو نسب کے اعتبار سے ہے کہ وہ نسبی طور پر کسی کی بیٹی ہے تو اس کو اس کی جائیداد سے حصہ ملے گا۔ آپ نسبی اعتبار سے کسی کے بیٹے ہیں تو آپ کو اس کی جائیداد سے حصہ ملے گا۔ جس طرح نسب ختم نہیں ہو سکتا، کسی کا بیٹا ہونا ختم نہیں ہو سکتا، اور بیٹی ہونا بھی اسی طرح ختم نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی شادی ہو جائے شادی نہ ہو۔ تو بہنوں کا حصہ بہر صورت بنتا ہے، بہنوں کے اوپر دباؤ ڈال کر، پریشر ڈلوا کر حصہ معاف کر دینا ناجائز اور گناہ ہے، اور آپ نے سنا کہ ان کے معاف کر دینے سے حصہ معاف بھی نہیں ہوگا، بہر صورت ان کو پورا حصہ دینا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ والد کو جو دادا سے زمین ملی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والد کو جو والد سے زمین ملی ہے اس میں بہنوں کا حصہ ہے، جو والد نے خود خریدی ہے اس میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ مرنے والے کو جو جائیداد اس کے اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے، یا اس نے خود کمائی ہے، یا اس کو کسی نے گفٹ کیا ہے، کسی بھی طرح اس کی ملکیت میں جو جائیداد آ گئی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس میں سب ورثاء کا حصہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جائیداد یا جو زمین اس کو آباء و اجداد سے ملی تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وراثت کی زمین، اور جو اس نے دکان بنائی، جو کمایا، بولتے ہیں اس میں وراثت نہیں ہوگی، اس میں صرف بھائیوں کا حصہ ہوگا۔ بہنوں کا حصہ اس میں سے ہوگا کہ جو والد کو یا مرنے والے کو اپنے والدین سے ملی ہے۔ وراثت کا مکان تو وہ ہے، وراثت کا مکان وہ بھی ہے، وراثت کا مکان وہ بھی ہے کہ جو اس نے کما کر لیا ہے، جو بھی اس کی ملکیت میں مرتے وقت تھا، چاہے وہ اس کو اپنے آباء و اجداد سے ملا تھا یا اس نے کما کر حاصل کیا، وہ سارے کا سارا اس کے مرنے کے بعد وراثت ہی ہوگا۔ اس میں بھائیوں کا بھی حصہ ہوگا، اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہوگا۔ لہذا اس لیے بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ظلم عام طور پر پایا جاتا ہے کہ بہنوں کے لینے کے اوپر یا تو اعتراض کیا جاتا ہے، یا ان کو تانا دیا جاتا ہے، یا پورا حصہ نہیں دیا جاتا، یا دیتے وقت ان کے اوپر احسان جتایا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو حصہ آپ کو مل رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جو حصہ بہن کو مل رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو آپ کو ملا ہے وہ بھی آپ کے خون پسینے کی کمائی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، اور جو بہن کو مل رہا ہے وہ بھی آپ کے خون پسینے کی کمائی نہیں ہے۔ یہ مرنے والے کا ملکیت تھی جو آپ کو بھی مفت میں مل رہی ہے اور آپ کے دیگر ورثاء کو بھی مفت میں مل رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد عام طور پر گھر کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، جو بڑا فرد ہوتا ہے، وہ میت کے مال سے اخراجات کرتا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات بہنوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور بہنوں کی شادیوں کے اوپر کثیر خرچ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جب وراثت کا بٹوارے کا معاملہ آتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے ہم نے تو بہنوں کی شادی کر دی، ان کی شادی کے اوپر اتنے اخراجات کر دیے، لہذا ان کا جو حصہ تھا وہ شادی کی مد میں انہوں نے لے لیا۔ تو یاد رکھیے کہ شادی کی مد میں جو بھی ان کو جہیز دیا گیا، ان کی شادی کے اوپر جو بھی اخراجات کیے گئے، وہ جس نے کیے ہیں وہ اس کی طرف سے احسان ہے، تبرع ہے، نیکی ہے۔ اب یہ شادی کے اخراجات یہ وراثت کے مال سے نہیں لے سکتا، نہ بہنوں کا حصہ یہ لے سکتا ہے اور نہ ہی دیگر ورثاء کے حصوں میں سے یہ لے سکتا ہے، بلکہ جس نے یہ اخراجات کیے ہیں یہ اخراجات اسی کے گردن پر ہوں گے، یہ اخراجات اسی کی جیب سے ادا کیے جائیں گے، نہ تو یہ اس کو مال وراثت سے لے سکتا ہے اور نہ ہی بہنوں کا حصہ اس میں منہا کر سکتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ایک بھائی نے جو ہے وہ شادی کر دی، اخراجات کر دیے، دوسرے ورثاء سے پوچھا تک نہیں، اور جب وراثت کی بٹوارے کا معاملہ آتا ہے تو بولتا ہے کہ میں نے فلاں بہن کی شادی کے اوپر اتنا خرچ کیا تھا،
میں نے فلاں بھائی کی شادی کے اوپر اتنا خرچ کیا تھا، پہلے مجھے وہ دے دیا جائے. تو اگر اس نے خرچ کرنے سے پہلے ورثاء سے اجازت نہیں لی تھی اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں لے لوں گا، تو اس صورت میں ہرگز لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر خرچ کرنے سے پہلے اس نے بہن کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی شادی کے اوپر جو اخراجات کر رہے ہیں یہ آپ کے حصے سے کر رہے ہیں، اور جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو یہ اخراجات آپ کے حصے سے لے لیے جائیں گے، صراحتاً واضح طور پر اس کو بتا دیا تھا اور اس نے واضح طور پر اجازت دے دی تھی، تو اس صورت میں شادی کے یہ اخراجات بہن کے یا بھائی کے حصے سے لیے جا سکتے ہیں. اگر شادی کرتے وقت بہن یا بھائی سے پوچھا نہیں گیا تھا، بتایا نہیں گیا تھا، بس اس نے اپنی مرضی سے یہ اخراجات کر دیے، تو اس صورت میں جس نے یہ اخراجات کیے ہیں وہ اپنے پلے سے یہ اخراجات ادا کرے گا، وراثت کے مال میں سے ان اخراجات کو لینے کا حقدار نہیں ہوگا. تو اس کی آسان صورت یہی ہے. بعد میں یہ معاملہ بڑے تنازعات کا سبب بن جاتا ہے کہ ایک بھائی خرچ کرتا ہے، نیک نیتی سے خرچ کرتا ہے، لیکن اس خرچ کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، وراثت کے مال سے ہرگز نہیں لے سکتا. اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ وراثت کے مال سے لے تو پھر جو بالغ ورثاء ہیں ان سے اجازت لے اور ان کو بتائے کہ یہ جتنے بھی اخراجات کیے جا رہے ہیں یہ بعد میں منہا کیے جائیں گے وراثت کے مال سے جب حصہ تقسیم کیا جائے گا. تو اس صورت میں جو بالغ ورثاء تھے جنہوں نے اجازت دی، صرف انہی کے حصوں سے یہ حصہ لیا جا سکتا ہے. جو ورثاء نابالغ ہیں ان کے حصوں سے بھی یہ حصہ نہیں لیا جا سکتا. نابالغ ورثاء کو پورا پورا حصہ دیا جائے گا، کیونکہ نابالغ اجازت دینے کا اہل ہی نہیں ہے. اگر وہ اجازت دے گا تو اس کی اجازت ہوگی ہی نہیں. لہذا اگر کسی بھائی نے بہن کی شادی کے اوپر خرچ کیا ہے اور اس کو بتایا نہیں ہے، اس سے اجازت نہیں لی ہے، تو یہ اپنے پلے سے ادا کرے گا. اگر اس کو خرچ کرنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اخراجات آپ کے حصے سے کیے جا رہے ہیں تو اس صورت میں یہ اخراجات لیے جا سکتے ہیں. یا تمام ورثاء کو بتا دیا تھا کہ میں یہ اخراجات کر رہا ہوں، بعد میں وراثت کے حصے سے لے لوں گا، تو اس صورت میں بھی وراثت کے حصے سے لے سکتا ہے، بشرط یہ کہ سب کے سب بالغ ہوں. اگر نابالغ ہیں تو نابالغ کے حصے سے کچھ نہیں لیا جائے گا. جن بالغ ورثاء نے اجازت دی تھی ان کے حصے سے یہ منہا کیا جائے گا. یہی صورت جو ہے وہ سوئم 40ویں وغیرہ کی ہے کہ اگر یہ میت کے لیے کرنا چاہتا ہے سوئم 40واں یا دیگر صدقات اور خیرات، تو یہ ترکے کے مال سے نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص ترکے کے مال سے یہ اخراجات کرتا ہے ورثاء کی اجازت کے بغیر، تو اس کو ورثاء کو اس خرچ کا تاوان دینا پڑے گا. یہ خرچ گویا اس نے اپنی طرف سے کیا ہے، اگر میت کے مال سے کیا ہے تو ورثاء کو تاوان دینا پڑے گا. اور اگر ورثاء سے پوچھا ہے تو جو بالغ ورثاء ہیں ان کے حصے سے یہ رقم منہا ہوگی، نابالغ ورثاء کے حصے سے یہ رقم منہا نہیں ہوگی. ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات والدین ناراضگی میں اپنے بچوں کو عاق کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عاق کرنے کے بعد بیٹے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سمجھنا سراسر غلط ہے. عاق کا مطلب ہے نافرمانی. جو بیٹا والدین کا نافرمان ہے وہ خود بخود ہی عاق ہے، اس کو عاق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عاق کا مطلب ہی نافرمان ہے. جس نے والدین کی نافرمانی کی تو وہ خود بخود عاق یعنی نافرمان ہے. اس کو مشتہر کرنے کی، اشتہار دینے کی یا بتانے کی یا اخبارات میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اس کو عاق کر دیا. وہ ویسے ہی نافرمان ہے. والدین کو اگر اذیت پہنچاتا ہے تو وہ خود بخود ہی عاق ہے. تو لیکن اگر والد نے اشتہار بھی دے دیا اخبارات میں کہ میں نے اس بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا ہے، تو جس طرح کوئی بیٹا بیٹا ہونے سے ختم نہیں ہو سکتا، جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے ہی ہے، اب اس کا نسب ختم نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح وہ وراثت سے بھی محروم نہیں ہو سکتا. اس کے مرنے کے بعد بھی اس بیٹے کو جس کو عاق کیا گیا تھا وراثت سے حصہ ملے گا. شرعی اعتبار سے یہ عاق کرنا اس معنی میں کہ کسی کو
وراثت سے محروم کر دینا، یہ کہہ دینا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو حصہ نہیں ملے گا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ حصہ یہ شخص نہیں دے رہا، مرنے کے بعد یہ حصہ یہ شخص نہیں دے رہا، یہ حصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے کو ختم کرنے کا کسی شخص کو اختیار نہیں ہے، لہذا اگر کوئی کسی کو آگ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حصہ ختم ہو گیا تو اس کا حصہ ختم نہیں ہوا، بدستور وہ اس کا وارث ہی رہے گا۔ ہاں، ایسا شخص نالائق ضرور ہے کہ جس کے والدین اس کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اس بیٹے سے اتنے عاجز اور تنگ ہو جائیں کہ اخبارات میں اعلان کر دیں کہ یہ نافرمان ہے اور ہماری جائیداد سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، یہ بیٹے کے لیے بہت بڑی بدبختی ہے۔ لیکن اس صورت میں بیٹا وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین دونوں یا والدین میں سے کوئی ایک کسی کے گھر میں رہتا ہے، کسی ایک بیٹے کے گھر میں رہتا ہے، وہ بیٹا والدین کو کھلاتا پلاتا ہے، والدین بیمار ہوتے ہیں تو اس کا علاج کرتا ہے، ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں تو تمام اخراجات یہ کرتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری دیکھ ریکھ کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جائیداد میری ہے، کیونکہ دیگر بیٹوں نے تو نہ تو کبھی ان کو پوچھنے آئے تھے، نہ کبھی ان کو کھانا دیا تھا، نہ کبھی علاج کا پوچھا تھا، نہ کبھی عیادت کی تھی، اور نہ ہی کبھی والدین کو ملنے کے لیے آئے تھے، سالوں سال ہو گئے والدین نے ان کا منہ تک نہیں دیکھا۔ تو اس صورت میں جو بیٹا والدین کی خدمت کرتا ہے وہ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جائیداد میری ہے چونکہ خدمت میں نے کی ہے۔ تو ایسے بیٹے کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ اپنی اس کی ہوئی خدمت کے اوپر پانی کیوں پھیرتا ہے؟ جو اس نے والدین کی خدمت کی، علاج کیا، اس کی دیکھ بھال کی، یہ اس کا والدین کے اوپر احسان ہے، یہ والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کا اس کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کو اس بات کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عمر میں والدین کی خدمت اس کے حق میں کر دی اور اس کو یہ سعادت عطا کر دی کہ وہ والدین کی خدمت کر لے۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جو والدین میں سے کسی ایک کو پائے، دونوں یا کسی ایک کو پائے، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو والدین کی یہ خدمت یہ تو جنت کے حصول کا ذریعہ تھا۔ جس بیٹے نے والدین کی خدمت کی، ان کو کھلایا پلایا، ان کا دوا دارو کیا، ان کا علاج کیا، تو یہ تو ان کے لیے سعادت تھی کہ اس نے جنت کا حقدار بننے کے لیے اپنی راہیں آسان کر دی، والدین کی دعائیں لی۔ لیکن یہ علاج کا بدلہ جائیداد نہیں ہے، اس کو جائیداد میں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اور بیٹوں کا ہے۔ اور اگر دوسرے بیٹے نہیں ہے کسی وجہ سے یا نالائکی کی وجہ سے نہیں ہے، والدین کو کبھی پوچھا نہیں، علاج نہیں کیا، بہر صورت والدین کے مرنے کے بعد ان کا بھی حصہ اتنا ہی ہوگا جتنا خدمت کرنے والے بیٹے کا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی کنسیپٹ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جو بیٹا والدین کو ملنے نہیں آتا اور اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں ملنے آتا تو یہ اس کی نالائکی ہے، لیکن وراثت سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا، وراثت سے وہ پورے حصے کو پانے کا حقدار ہوگا۔ ہاں، جس نے والدین کی خدمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یوں بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب گھر کے بڑے فرد کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسے والد کا انتقال ہو گیا تو والدہ موجود ہوتی ہیں، تو عام طور پر بیٹے تمام تر جو دینا لینا ہوتا ہے، تمام تر چیزوں کا مالک والدہ کو سمجھتے ہیں۔ بیٹوں کا تمام تر چیزوں کا مالک والدہ کو سمجھنا یہ اس کے سعادت مند ہونے کی نشانی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بڑی، ہمارے تمام چیزوں کی اب مالک والدہ ہے۔ یہ ان کا سمجھنا یا والدہ کو یہ عزت و احترام دینا یہ ان کی سعادت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی تمام مال کی مالک نہیں بن جاتی ہے،
والدہ تمام چیزوں کی مالک نہیں بن جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ والدہ یہ سمجھتی ہے کہ اب چونکہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب گھر کی مالک میں ہوں، میں جس کو چاہوں جتنا دے دوں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. یہ والدہ کی سوچ غلط ہے. اگر بیٹے یہ سمجھتے ہیں تو ان کی سعادت مندی ہے، یہ والدہ کو عزت و احترام دینا ہے. لیکن اس کے عزت و احترام دینے سے والدہ تمام کے تمام گھر کی مالک نہیں ہو گئی. جو اس کے شوہر کی ملکیت میں جو بھی چیزیں تھیں اس میں سے اگر اولاد موجود ہے تو صرف 1/8 کی والدہ مالک ہے، 8ویں حصے کی مالک ہے. بقیہ کے مالک دیگر ورثاء ہیں، اس کے دیگر بیٹے ہیں، بیٹی ہیں یا مرنے والے کے والدین ہیں تو وہ وارث ہیں. تو ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ والدہ اپنے آپ کو مالکہ سمجھتی ہے اور مالکہ سمجھنے کے بعد وہ وراثت کو اپنی من مانی کے مطابق تقسیم کرتی ہے. کسی کو یہ مکان دے دیا، کسی کو وہ دکان دے دی، کسی کو یہ پلاٹ دے دیا اور کسی کو کچھ دیا ہی نہیں. اولاد یہ سمجھتی ہے کہ والدہ نے تقسیم کر دیا ہے، والدہ اب گھر کی مالک ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے دے. والدہ گھر کی مالک نہیں ہے، والدہ صرف اپنے 8ویں حصے کی مالک ہے. اس اپنے 8ویں حصے میں وہ جس کو چاہے جتنا دے سکتی ہے، یہ اس کو اختیار ہے. اپنے حصے میں ہر شخص کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا دے دے. کسی دوسرے کے حصے میں یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں اتنا اٹھا کے اس کو دے دو، اتنا اٹھا کے اس کو دے دو، یہ اٹھا کے اس کو دے دو، یہ اٹھا کے صدقہ کر دو، وہ اٹھا کے خیرات کر دو. اس کا کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ ہی والدہ کو اختیار ہے، نہ ہی کسی گھر کے فرد کو اختیار ہے. تو لہذا والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس طرح کی بے جا تقسیم نہ کرے، بے جا تقسیم نہ کرے، بلکہ جو شریعت کے مطابق تقسیم ہے اس کے مطابق تقسیم کرے. دارالافتاء سے رابطہ کر کے حصہ پوچھ کر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق تقسیم کرے. اگر والدہ نے بے جا تقسیم کی، اپنی مرضی سے کسی کو دے دیا تو اب یہ لینے والا بھی گناہ گار ہے اگر اس کو علم ہے کہ والدہ بے جا دے رہی ہیں، اور دینے والے بھی گناہ گار ہے کہ اس نے بے جا تقسیم کی. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا اس کا برعکس کیا، لہٰذا یہ دونوں ظالم ٹھہرے. اب بیٹا بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو والدہ نے دے دیا. بھئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ایک حصہ مقرر کر دیا تو آپ والدہ کو سمجھائیں کہ آپ یہ ظلم کیوں کر رہی ہیں، آپ اپنی قبر کو کیوں تاریک کر رہی ہیں، آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہی ہیں، آپ اپنی من مانی کیوں کر رہی ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو حصہ دے دیا تو آپ اس کو کیوں محروم کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری خدمت نہیں کرتا. یہ حصہ تو اس بیٹے کو اپنے والد کی جائیداد سے مل چکا ہے اس کے مرنے کے بعد. اب آپ کون ہوتی ہیں اس کو روکنے والی؟ لہذا اگر کسی کو مل رہا ہے اور زیادہ مل رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ والدہ کو سمجھائے کہ آپ اس طرح کا ظلم نہیں کریں. جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اس کو اس کا حصہ دیں، اور جتنا آپ کا بنتا ہے آپ لیں. ہاں اگر آپ کو کسی سے زیادہ پیار ہے تو آپ کا اپنا جتنا حصہ بنتا ہے اس میں سے دے دیں. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے ہیں اس میں کمی بیشی کرنے کا نہ تو والدہ کو اختیار ہے، نہ بیٹے کو اختیار ہے، نہ ہی بیٹی کو اختیار ہے. اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اولاد جو ہے وہ والدین کی زندگی میں، والد کی زندگی میں مطالبہ شروع کر دیتی ہے کہ میرا مجھے حصہ دے دیا جائے. والد کو بولتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میرا جتنا حصہ بنتا ہے آپ مجھے دے دیں، میں علیحدہ ہو جاتا ہوں. تو ہم یہ وراثت کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور وراثت یاد رکھیے میں نے پہلے عرض کیا مرنے کے بعد ہوتی ہے. زندگی میں کوئی کسی کا وارث نہیں ہوتا، اور زندگی میں جس کا مال ہوتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے. اور زندگی میں کسی کا یہ مطالبہ کرنا کہ مجھے حصہ دیا جائے، حصہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے. زندگی میں کسی کا کوئی حصہ نہیں بنتا. والد کی اگر مال و جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اور والد زندہ ہے تو وہی حقدار ہے، اس کا وہی مالک ہے. اس میں نہ تو کسی بیٹی کا حصہ بنتا ہے، نہ کسی بیٹے کا حصہ بنتا ہے، نہ بیوی کا حصہ بنتا ہے. یہ جو بیٹے، بیٹی، بیوی وغیرہ کا حصہ، والدین کا حصہ، یہ مرنے کے بعد کیا حکام ہے. تو لہذا زندگی میں یہ مطالبہ کرنا کہ میرا حصہ دو، تو یہ حصہ بنتا کہاں ہے؟ حصہ تو بنتا ہے مرنے کے بعد. اب دیکھیے کہ کتنی بڑی نادانی ہے
کہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میں والد کے مال کا وارث ہوں، تو شرعی اعتبار سے جس طرح بیٹا وارث ہوتا ہے، باپ بھی وارث ہوتا ہے بیٹے کا، اور زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو تقاضا کرنے والا ہے، وارث جو تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے حصہ دیا، ہو سکتا ہے کہ اسی کا انتقال ہو جائے، باپ اس کا وارث بن جائے۔ تو اب اگر بیٹا جس طرح باپ کے مال میں وارث ہوتا ہے، اسی طرح باپ بھی بیٹے کے مال میں وارث ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں بیٹا یہ تقاضا کرتا ہے والد سے کہ مجھے حصہ دو، تو والد بھی تقاضا کر سکتا ہے کہ میرا بھی تو آپ کے مال میں سے حصہ بنتا ہے، وہ پہلے مجھے دے دو۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، یہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یوں اگر کوئی تقسیم کرنا چاہے اپنی زندگی میں، یہ کرنا چاہے کہ میں اپنے بچوں میں تقسیم کر دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تنازعات نہ ہوں، تو اس صورت میں زندگی میں تقسیم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تقسیم وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم تحفہ ہے، یہ والد کی طرف سے اپنے بچوں کو تحفہ ہے۔ اس تقسیم کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سب بیٹے اور بیٹیوں میں برابری اختیار کرے۔ یہ بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا، یہ وراثت کا حکم ہے، یعنی 1 روپیہ بیٹی کو ملے گا، 2 روپے بیٹے کو ملیں گے، یہ مرنے کے بعد کے احکام ہے۔ زندگی میں تقسیم تحفہ ہے، تو اس میں افضل یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں برابری اختیار کرے۔ اب یہ نہیں کہ بیٹی کو نصف اور بیٹے کو دگنا، ایسے والا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ تحفہ ہے، اور تحفے میں افضل یہی ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں کیا رکھے؟ برابری رکھے، جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دے۔ ہاں، اگر کوئی خالص ایسی وجہ ہے، دینی وجہ ہے، جیسے کوئی ایک بیٹا علم دین میں مشغول ہے اور وہ علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اب اگر والد یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیگر بیٹوں کی بنسبت جو برسر روزگار ہیں زیادہ دے دوں تاکہ اس کا اچھا گزارا ہو سکے بعد میں، تو اس صورت میں دینا جائز ہے۔ یا محتاج ہے بیٹا ایک، بقیہ سب برسر روزگار ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کا سب اچھا کاروبار ہے، یہ محتاج ہے، تنگ دست ہے، اس صورت میں اس نیت سے زیادہ دے رہا ہے کہ یہ بھی ان کے برابر ہو جائے یا اس کا گزارا اچھے طریقے سے ہوتا رہے، تو اس صورت میں زیادہ دینا جائز ہے۔ ورنہ افضل یہی ہے کہ سب میں برابری رکھے، بیٹے اور بیٹیوں کو برابر برابر دے زندگی میں اگر تقسیم کر رہا ہے۔ اور اس صورت میں سارے کا سارا تقسیم کرنا بھی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، اس کی مرضی ہے جتنا بھی دے۔ یہ چاہتا ہے کہ مکان اور پلاٹ اپنے پاس رکھ لے اور بقیہ تقسیم کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ سب کا سب تقسیم کر دے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ جو بینک بیلنس ہے اس کو تقسیم کر دے، بقیہ پراپرٹی اپنے پاس رہنے دے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ تحفہ ہے، جتنا یہ دینا چاہتا ہے جائز ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ جس کو بھی دینا چاہتا ہے، اولاد کو دے تو برابری اختیار کرے، اولاد کے علاوہ کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے، یہ اپنے مال کا مالک ہے، اس میں ہر طرح کا جائز تصرف کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ فی زمانہ اولاد کی نافرمانی کی بہت زیادہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جب تک والد کے پاس کچھ مال اسباب موجود ہوتا ہے تو بیٹے آگے پیچھے خدمت کرنے میں بڑے ہوشیار، چالاک، لائق ہوتے ہیں، اور جو ہی والد نے مال تقسیم کیا یہ اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے، اور والدین قسم پرسی کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں اور ایک ایک تنکے کے سہارے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا کہ بیٹا مہینوں یا سالوں میں والدین کی پاس آتا ہے، وہ بھی ایسی جلدی میں آتا ہے کہ والد کے پاس بیٹھنے سے پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ میں بہت جلدی میں ہوں، مجھے جانا ہے کسی ضروری کام۔ تو اس طرح والد اڑتا سڑتا گلتا رہ جاتا ہے۔ تو اس میں بہتری یہی ہے کہ والد کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھے کہ جس سے اس کی زندگی گزارنے کا گزارا ہو سکے۔ سب کا سب بیٹوں کو دے کر اس آسرے پہ مت رہے کہ بیٹے کل کھلانے آئیں گے یا علاج کرانے آئیں گے، تو اب جب اس نے دے دیا تو پھر کسی چیز کا یہ مالک نہیں رہے گا، اب علاج کا بھی یہ جو ہے وہ محتاج ہو جائے گا، کھانے کا بھی محتاج ہو جائے گا، پینے کا بھی محتاج ہو جائے گا، اور بیٹے وہ ہوں گے کہ سالوں بعد منہ دکھائیں گے۔ لہذا
اپنی ضروریات کا کچھ رکھ کر بقیہ اولاد میں تقسیم کر دے تو بہتر ہے. اور اگر اولاد لائق ہے، جانتا ہے کہ یہ خدمت کریں گے، پورا بھی تقسیم کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. ہر شخص اپنی صورتحال، اپنی اولاد کی صورتحال کے مطابق یہ دیکھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کہ وہ یہ تقسیم تو کر رہا ہے، تقسیم کرنے کے بعد کہیں کل آزمائش میں نہ آ جائے. اور اس بات کا بھی تقسیم کرتے وقت لحاظ رکھنا ہے کہ اگر لاکھوں کا مقروض ہے اور یہ اپنی ساری جائیداد بیٹوں کو تقسیم کر کے بیٹیوں کو تقسیم کر کے جا رہا ہے تو وہ قرض دار کہاں سے وصول کریں گے؟ اس صورت میں بھی یہ گناہ گار ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے کہ مطل الغنی ظلم، کہ غنی جس کے پاس موجود ہے اس کے باوجود اس کا قرض کی ادائیگی کے لیے ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. اور اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے مرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، ورثاء کو دینے سے پہلے سب سے پہلے قرض ہی ادا کیا جائے گا. قرض ورثاء سے مقدم ہے، لہذا اپنے جتنے بھی لین دین ہیں وہ سارے دے کر ان کا حساب چکا کر بقیہ جو بچے اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو تقسیم کرے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹوں کو دے دے اور قرض دار پیچھے روتے رہیں، بد دعائیں دیتے رہیں، اور بروز معاشر جو قرض کا بوجھ ہے وہ اس کی گردن کے اوپر ہو، اور جو مال و اسباب تھا جس کو ساری زندگی اس نے خون پسینے سے کمایا وہ بیٹے اس میں عیاشیاں کر رہے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوا. ایسے مال و اسباب کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا اگر زندگی میں بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پہلے جن کا جتنا دینا ہے وہ حساب کتاب بالکل کلیئر کر دے، اور اس کے بعد اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے، جتنا تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ تقسیم کر دے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تقسیم نہیں کرتا اور انتقال ہو جاتا ہے تو پھر تقسیم کا طریقہ وہی ہوگا جو شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے. تو یہ وراثت سے متعلق چند امور تھے. اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو والد کا وسیع کاروبار ہوتا ہے، اس کاروبار کو عام طور پر تقسیم نہیں کیا جاتا اور وہ کاروبار ویسے ہی چلتا رہتا ہے. 2-4 بیٹے یا کوئی ایک بیٹا اس کاروبار کو چلاتا رہتا ہے، اور جب 10 یا 20 سالوں کے بعد تقسیم کا وقت آتا ہے تو اب یہ بیٹا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے زیادہ دیا جائے کیونکہ اس کاروبار کو چلائے میں نے. تو اس صورت میں یاد رکھیے کہ یہ کاروبار مشترکہ کاروبار ہے، اس میں ہر وارث کا حصہ شامل ہو چکا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ کے والد کا تھا، جب والد کا انتقال ہوا تو اب اس وقت والد کے انتقال کے وقت جو جو ورثاء موجود تھے، والد کے والدین موجود تھے، ان کی بیوہ موجود تھی، ان کے بیٹے بیٹیاں جتنے بھی موجود تھے وہ سارے کے سارے اس کاروبار میں شریک ہو گئے، کیونکہ ان کا وراثت میں حصہ ہے اور اس کاروبار میں بھی ان کا حصہ ہے، سارے کے سارے شریک ہو گئے. لہذا جب بھی اس کو تقسیم کیا جائے گا تو ہر ایک کا اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا اس وقت موجود تھا. اب کاروبار میں ترقی ہوئی ہے، اب کاروبار کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلایا ہے، تو جس وقت والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت جو مالیت تھی حصے کی وہ نہیں، بلکہ جتنی ترقی ہوئی ہے اس ترقی میں دیگر ورثاء بھی شامل ہوں گے. ہاں اگر اس بیٹے نے اس کاروبار سے علیحدہ کوئی اور کاروبار شروع کر دیا تو یہ کاروبار اس بیٹے کا ہوگا. ہاں چونکہ اس کاروبار میں جو پہلا کاروبار تھا اس میں دیگر ورثاء کا بھی حصہ تھا، تو اس وقت جتنا ورثاء کا حصہ موجود تھا اور اس حصے سے اس کو جتنا منافع ہوا، کیونکہ اس نے جو ہے ورثاء کا سرمایہ اٹھا کر خود سے کاروبار شروع کر دیا تو اب اس میں ورثاء کا بھی حصہ تھا. اب اس سے جتنی ترقی ہوئی ہے تو چونکہ اس میں ورثاء کا بھی حصہ شامل ہوا تو ورثاء کے حصے کے برابر اس کاروبار میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس حصے کو، اس ترقی کو یا اس رقم کو 2 صورتیں ہیں: صدقہ کرنا یا پھر ورثاء کو دینا. یا تو یہ اس کو صدقہ کرے یا پھر کس کو دے؟ ورثاء کو دے. اور ورثاء کو دینا کیا ہے؟ افضل ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت کی تقسیم کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر معاملات الجھتے اس لیے ہیں کہ ہم وراثت کو فوری طور پر تقسیم نہیں کرتے ہیں.
جب وراثت کو فوری طور پر تقسیم نہیں کرتے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی بہت زیادہ کام کرتا ہے کاروبار کو چلانے میں، کوئی کام کرتا ہی نہیں، اس کی اپنی نوکری ہوتی ہے، پھر بعد میں تنازعات ہو جاتے ہیں. اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت اگر تقسیم کا کہہ دیا جائے تو لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تقسیم نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ ابھی کل والد کا انتقال ہوا اور آج یہ تقسیم کرنے بیٹھ گئے، انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ معیوب نہیں ہے، یہ بات معیوب نہیں ہے، یہ معاملہ آج ہی کلیئر ہو جانا چاہیے. جب آج ہی سے یہ حقدار ہو گئے تو آج جتنا جس کا حصہ بنتا ہے وہ اپنا حصہ لے کر بالکل جدا ہو جائے. اس نے آگے کاروبار کرنا ہے، اس کو ترقی دینی ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے کام کرنا ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کرے. اور پھر اگر ورثاء میں سے کوئی نابالغ موجود ہے، یہ اس میں اخراجات کرے گا، یہ اس سے لے گا دے گا، تو ان کا حصہ بھی اس میں شامل ہے. یہ اور جو ہے وہ ٹینشن اور بہت زیادہ گناہوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. اور ہم اس لیے تقسیم نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو آپ لوگوں کو مت دیکھیے، جب بھی انتقال ہو جائے تو سوئم کے بعد یا سوئم سے پہلے تمام ورثاء مل کر بیٹھ جائیں اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا تقسیم کر کے دے دیا جائے تاکہ کل تنازع کی کوئی صورت نہ بنے. یہ بھی ہوتا ہے عام طور پر وراثت کے مال میں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میت کا خالص مال ہوتی ہیں، جیسے کپڑے ہیں، لیکن لوگوں میں یہ ایک رسم و رواج پایا جاتا ہے کہ میت کے جتنے بھی جوڑے ہیں یہ محلے کے مولانا صاحب کو دینے ہیں، یہ امام مسجد کے ہیں. چپل اور کپڑے یہ امام مسجد کے ہیں. ورثاء سے پوچھے بغیر ہی وہ دے دیے جاتے ہیں. یہ ناجائز ہے. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ چپل، یہ کپڑوں کے جوڑے، یہ سب وراثت میں شامل ہیں. اب اگر سب بالغ ورثاء موجود ہیں تو ان کی صراحتاً اجازت لینا ضروری ہے کہ وراثت کے مال میں سے یہ چپل، یہ کپڑوں کے جوڑے، نئے پرانے جو بھی ہیں، یہ میں فلاں کو بطور صدقہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ تو جو اجازت اگر سب کے سب اجازت دے دیں صراحتاً واضح طور پر کہ ہاں آپ دے دیں، تو ان کا مال تھا، انہوں نے اجازت دے دی تو اب دینا جائز ہے. اگر کسی سے نہیں پوچھا، پوچھے بغیر کسی وارث نے اٹھا کر دے دیے تو دیگر ورثاء کا اس میں جتنا حصہ بنتا تھا ان کو تاوان دینا پڑے گا. اور اسی طرح اگر کوئی نابالغ بچے تھے وہ اجازت دے بھی دیں تو ان کی اجازت نہیں ہے. لہذا اس مال میں جو آپ نے میت کے مال سے صدقہ کر دیا، امام صاحب کو دے دیا، مؤذن صاحب کو دے دیا، مسجد میں دے دیا، اتنا جتنی رقم آپ کے اپنے حصے کی بنتی تھی تو وہ تو درست ہے، لیکن بقیہ ورثاء کے حصے کی جتنی رقم بنتی تھی وہ دیگر ورثاء کو اس کا کیا دینا پڑے گا؟ تاوان دینا پڑے گا. لہذا یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ اگر عورت مری ہے تو اس کا مسلح، اس کی جوتی، اس کے کپڑے، مرد مرا ہے تو اس کا مسلح، جوتی، کپڑے، امامہ، ٹوپی یہ فلاں صاحب کو دینے ہیں یا فلاں کو دینے ہیں. یہ جائز نہیں ہے ورثاء کی اجازت کے بغیر، کہ یہ بھی اب ترکے کے مال میں شامل ہو چکا ہے. لہذا اس میں ورثاء کی اجازت لینا ضروری ہے، اور وہ بھی اسی صورت میں اجازت ہوگی جب سب کے سب بالغ ہوں. اگر نابالغ ہوں اور دے دیے ہیں تو نابالغ کا جتنا حصہ اس میں بنتا تھا اس کا تاوان دینا ہوگا. یہ تو تھے وراثت کے متعلق کچھ احکام. اور اب دوسرا چیپٹر ہے ہمارا وصیت سے متعلق. وصیت زندگی میں ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ٹوٹل مال میں سے 1/3 مال، جیسے فرض کیا کسی کے پاس ٹوٹل 3 لاکھ روپے ہیں، شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے کی وصیت کر سکتا ہے. وصیت کا مطلب یہ کہ کوئی شخص بطور احسان، بطور نیکی یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا مال فلاں کو دے دینا، یہ وصیت کہلاتا ہے. مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا یا فلاں شخص کو دے دینا، یہ وصیت ہے. تو وصیت کرتے وقت اس بات کا لحاظ رہے کہ وصیت 1/3 مال سے ہوگی.
तिहाई माल से ज्यादा वसीयत जायज नहीं है। जैसे किसी शख्स ने ये बोला कि मेरा सारा का सारा माल फलां दीनी मदरसे में दे देना, तो अब उसका ये वसीयत करना ही जायज नहीं है, पूरे के पूरे माल की वसीयत जायज नहीं है। हाँ, इसको शरीयत ने यह अख्तियार दिया है कि वह अपनी जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए अपने टोटल माल में से तिहाई माल अपने मरने के बाद के लिए उसकी वसीयत कर सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरे इसाले सवाब के लिए मेरे टोटल माल में से तिहाई माल मस्जिद में दे देना, मदरसे में दे देना, फलां मस्कीन या यतीम को दे देना, इसकी इजाज़त है। टोटल माल की वसीयत करने की इजाज़त नहीं है। तो पहली बात वसीयत में ये हुई कि वसीयत 1/3 माल में होती है, 1/3 हिस्से में होती है, पूरे माल में वसीयत करना जायज़ नहीं है। और दूसरा वसीयत का मसला ये है कि वसीयत हमेशा गैर वारिस के लिए होती है, वारिस के लिए वसीयत नहीं होती है। हदीस पाक में ला वसीयत लिल वारिस, वारिस के लिए वसीयत नहीं है। जैसे मरने से पहले आमतौर पर बड़ी बूढ़ियां ये कह देती हैं या मरने वाला ये कह देता है कि फलां जो मकान है वो मेरे फलां बेटे को दे देना और बकिया तुम शरीयत के मुताबिक तकसीम कर लेना। आमतौर पर औरतें ये कहती हैं कि मेरे फलां जो जेवर है वो मेरी बेटियों को दे देना और बकिया शरीयत के मुताबिक तकसीम कर लेना, ये मेरी वसीयत है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। अब अगर उसने ये वसीयत वारिस के लिए की है, बेटे या बेटी जिनका हिस्सा मुकर्रर है, अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद इसका हिस्सा मुकर्रर है, अल्लाह तबारक व तआला ने वुरसा का हिस्सा मुकर्रर कर दिया। जब हिस्सा मुकर्रर कर दिया तो अब इनको कोई इजाफी चीज नहीं दी जाएगी, बस इनके लिए हिस्सा ही काफी है जो शरीयत ने मुकर्रर कर दिया। वसीयत इनके लिए नहीं होगी, वसीयत हमेशा गैर वारिस के लिए होगी। तो वसीयत वारिस के लिए जायज नहीं, वसीयत हमेशा गैर वारिस के लिए होगी। और वसीयत 1/3 माल में से होगी, कुल माल में से वसीयत जायज नहीं है। अब अगर किसी ने कुल माल की वसीयत कर दी तो क्या होगा? अगर किसी ने कुल माल की गैर वारिस के लिए वसीयत की तो इसके मरने के बाद 1/3 माल में वसीयत जारी की जाएगी, बकिया माल वुरसा में तकसीम कर दिया जाएगा। जैसे किसी का एक मकान था, बस यही उसका कुल असासा था, उसने ये बोला कि मेरे मरने के बाद ये मस्जिद को दे देना। अब जब उसका इंतकाल हुआ तो अब इस मकान का 1/3 हिस्सा जो इसकी मालियत बनती है, 1/3, 3 लाख का मकान है तो 1 लाख सिर्फ मस्जिद के लिए होगा, बकिया 2 लाख वुरसा में तकसीम किया जाएगा। हाँ, अगर वुरसा सब के सब बालिग हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुरस ने, हमारे अजीज़ अकारिब में से जो उनका मरा है वालिद या वालदा, उसकी ये ख्वाहिश थी कि इसका मकान मस्जिद में दे दिया जाए और सब के सब बालिग हैं, वो इस वसीयत को नाफिज कर देते हैं, एग्री कर लेते हैं कि ठीक है ये सब का सब दे दिया जाए, तो इस सूरत में ये पूरी की पूरी वसीयत नाफिज हो सकती है। और अगर वुरसा में कुछ राजी हैं कि नहीं दे दिया जाए और कुछ राजी नहीं हैं, तो जो राजी हैं उनका हिस्सा दे दिया जाए और जो राजी नहीं है उनका हिस्सा उनको बाहर सूरत देना होगा। चाहे ये वसीयत मस्जिद के लिए थी, चाहे मदरसे के लिए थी, या किसी खास शख्स के लिए थी, और इसके ऊपर लेने वाले को तान भी नहीं की जा सकती कि अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि देखें उसके वालिदैन ने, उसके बुजुर्गों ने ये मस्जिद को दे दिया था और इसने हिस्सा ले लिया। तो उसने अगर अपनी सारी की सारी जायदाद दे दी थी तो उसने गलत किया था, उसको सिर्फ 1/3 माल में तसर्रुफ का अख्तियार था, लिहाजा 1/3 तो खालिस वसीयत में चली जाएगी, बकिया 2/3 में वुरसा हकदार थे। अब जो अगर वुरसा में कोई राजी है, सब के सब बालिग हैं, सब राजी हैं और वो ये चाहते हैं कि दे दिया जाए तो भी जायज है। अगर कुछ राजी हैं, जो राजी हैं उनका हिस्सा दे दिया जाए, जो राजी नहीं है उनका हिस्सा उसको वापस कर दिया जाए। और अगर नाबालिग हैं तो उनका हिस्सा तो बाहर सूरत उनको वापस कर दिया जाएगा, उनकी इजाजत से भी ये नाफिज नहीं होगी। ये था कि टोटल माल का 1/3 हिस्से में वसीयत जारी होगी, कुल माल में वसीयत जायज नहीं है। इसी तरह अगर वारिस के लिए वसीयत की है तो शरई इतबार से ये वसीयत जायज नहीं है, ये वसीयत कल अदम हो जाएगी, मादूम हो जाएगी बिल्कुल। जब
تقسیم کیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ جو اس نے مرنے والے نے وصیت کی ہے اس وصیت کا شرعی اعتبار سے کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا یہ ترکے میں شامل ہوگی، کیونکہ یہ وارث کو وصیت ہے اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ وارث کے لیے اس نے جو بھی وصیت کی ہے وہ ترکے میں شمار ہوگی۔ لیکن اگر ورثہ سب کے سب بالغ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے والے نے جو وصیت کی ہے کہ فلاں چیز فلاں کو دے دینا، ورثہ ہی میں سے کسی کے لیے وصیت کی ہے اور سب ورثہ بالغ ہیں، وہ سب کے سب راضی ہیں کہ اس کو دے دیا جائے، تو اس صورت میں وارث کو بھی وہ چیز دی جا سکتی ہے، وہ بھی 1/3 تک نافذ ہوگی، 1/3 سے زیادہ میں جائز نہیں ہوگی۔ اب اگر وارث 1/3 سے زیادہ میں بھی جائز کرنا چاہتے ہیں تو وارث 1/3 سے زیادہ میں بھی اجازت دے سکتے ہیں۔ وصیت کی بھی اقسام ہوتی ہیں، بعض وصیتیں واجب ہوتی ہیں، جیسے کسی نے روزے نہیں رکھے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں تھی یا طاقت تھی جان بوجھ کر چھوڑ دیے اور اب مرنے کا وقت قریب ہو گیا، تو اب اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میرے جتنے روزے رہتے ہیں ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے میرے مال میں سے۔ کسی کے اوپر حج فرض تھا، حج نہیں کیا، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میری طرف سے حج کرا دیا جائے، حج میرے اوپر کیا تھا؟ فرض تھا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اپنے مال میں سے، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے زکوٰۃ اتنی میں نے ادا کرنی ہے وہ ادا کر دی جائے۔ لیکن یہ زکوٰۃ یا روزوں کا فدیہ یا حج یہ اسی صورت میں کیا جائے گا جبکہ یہ سارے کے سارے 1/3 کے اندر اندر پورے ہو جائیں، کیونکہ 1/3 سے زیادہ میں وصیت جائز نہیں ہے۔ اب جیسے روزوں کا فدیہ بنتا تھا 2 لاکھ روپے اور اس کا ٹوٹل مال 3 لاکھ روپے تھا، تو اب گویا اس کو 1/3 وصیت کرنی تھی 1 لاکھ کی، تو اس نے 2/3 کی وصیت کر دی ہے کہ 2 لاکھ روزوں میں ادا کر دینا۔ تو اب ورثاء کے اوپر 1 لاکھ میں تو وصیت کو نافذ کرنا لازم ہے، کیونکہ 1/3 میں وصیت جائز ہے اور یہ وصیت جو اس نے کی ہے ورثاء کے اوپر اب لازم ہو گیا کہ اس کے جو فرض روزے رہتے تھے ان کا فدیہ ادا کریں، لیکن 1 لاکھ تک ان کے اوپر لازم ہے۔ 1 لاکھ سے زائد یہ یعنی 1 لاکھ سے مراد 1/3 ہے، 1/3 میں جتنا فدیہ بنتا ہے وہ ورثاء کے اوپر ادا کرنا لازم ہے۔ 1/3 سے جو زائد اگر فدیہ بنتا ہے تو یہ ورثاء کی ثواب دید پر موقوف ہے۔ اگر یہ چاہیں سب کے سب بالغ ہیں یہ اجازت دے دیں کہ والد صاحب کے فدیہ ادا کر دیا جائے روزوں کا، تو 1/3 سے زائد میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، ورنہ 1/3 تک لازم ہوگا، 1/3 سے زائد میں ورثاء کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، ان کے اوپر لازم یا واجب نہیں ہے۔ تو یہ وصیت واجب ہے کہ اگر کوئی فرض رہتا ہے اس کا، جیسے حج رہتا ہے، زکوٰۃ رہتی ہے یا روزے رہتے ہیں یا کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، تو ان کے فدیے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اور بعض وصیتیں مستحب ہوتی ہیں کہ اپنے 1/3 1/3 مال میں سے کسی بھی مسجد مدرسے جبکہ جو اس کے حقوق واجبہ ہے وہ ادا کر چکا ہے اس کے لیے وصیت کرنا یہ اچھا کام ہے، مستحب فعل ہے۔ کسی تنگ دست کے لیے وصیت کر کے گیا تو یہ بھی 1/3 سے ادا کر دی جائے گی، اور اگر یہ 1/3 سے زیادہ وصیت کر کے گیا تو 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، 1/3 ادا کر دی جائے گی۔ اگر زیادہ ہے ورثاء سب کے سب بالغ ہیں چاہے تو زیادہ میں بھی نافذ کر سکتے ہیں ورنہ نافذ نہیں ہوگی۔ اور بعض وصیتیں ناپسندیدہ یا مکروہ ہیں شریعت میں، وہ وصیت ہے فاسق و فاجر کے لیے وصیت کرے کہ جس کا پتہ ہے کہ یہ مال کو معصیت میں گناہ میں خرچ کرے گا، یہ فاسق و فاجر ہے، اس کو جائز طریقے پر خرچ نہیں کرے گا، ایسے شخص کے لیے وصیت کرنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور بعض وصیتیں مباح ہیں، اگر یہ کسی غنی کے لیے، امیر کے لیے بھی وصیت کرتا ہے کہ اس کو میرے مال میں سے 1/3 دے دیا جائے اور وہ غیر وارث ہے،
تو یہ وصیت بھی جائز ہے، مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وصیت تہائی مال میں سے ہوگی، تہائی سے زیادہ میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ وصیت سے متعلق کچھ اہم امور تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وصیت اور وراثت کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کرنا صبح و شام